ہم آپریشن تھیٹر کے باہر بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی جس میں صرف ہمارے دلوں کی دھڑکنیں سنائی دے رہی تھی۔ اندر میری ماں کی زندگی کی سب سے بڑی آزمائش کا عمل چل رہا تھا اور ہم تین بہنوں کے بعد ہمارا کوئی نیا بہن یا بھائی آنے والا تھا۔ کمرے کے کونے میں میری دادی اور میرے ابا بیٹھے تھے۔ میں نے دوسری طرف بیٹھی اپنی چھوٹی بہنوں کو دیکھا اور میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ میں دل ہی دل میں اللہ سے دعا کر رہی تھی کہ پیارے اللہ جی، آج ہماری سن لینا، ہم ایک بھائی دے دینا۔ یہ ڈر مجھے اندر سے کھا رہا تھا کہ اگر ایسا نہ ہوا تو دادی پھر اماں کے ساتھ سخت لڑائی کریں گے اور ابا پھر سے اماں کا خیال رکھنا چھوڑ دیں گے اور ان کا رویہ ہم سب کے ساتھ بھی سخت ہو جائے گا۔ میں اپنے آنسوؤں میں ڈوبی بار بار یہی التجا کر رہی تھی کہ میں آپ کی ہر بات مانوں گی، بس ہمیں ایک بھائی دے دو۔ اسی دوران میری دادی نے میری طرف دیکھا اور ان کی تیز اور غصے سے بھری نگاہوں نے مجھے مزید توڑ دیا۔ انہوں نے فوراً اپنا منہ دوسری جانب کر لیا۔ وہ ہم سے بہت نفرت کرتی تھی۔ انہیں لگتا تھا کہ ہم اپنے باپ پر بوجھ ہیں اور ہر دفعہ بیٹی پیدا کرنا میری ماں کا بہت بڑا گناہ ہے۔ کوئی دیر گزری تھی کہ آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا۔ ایک نرس، ایک ڈاکٹر اور ایک چھوٹے سے بچے کو اٹھائے باہر آئی۔ ہم سب فوراً کھڑے ہو گئے۔ دادی نے اپنا چشمہ سنبھالا اور ڈاکٹر کو حیرانی سے دیکھنے لگی۔ میرا نام مصباح تھا اور میں 14 سال کی تھی، اور مجھے یاد ہے کہ جب میری تیسری بہن ہوئی تھی تو میں اس وقت بھی ساری صورتحال سمجھتی تھی۔ اس دن بھی دادی نے گھر میں بہت بڑا ہنگامہ کیا ہوا تھا اور ابا غصے میں چیزیں توڑ کر گھر سے نکل گئے تھے۔ جب اماں کو سسرال سے گھر لایا گیا تو خوف سے کانپ رہی تھی، جیسے انہوں نے کوئی بہت بڑا جرم کیا ہو۔ میں اپنے چھوٹے ہاتھوں سے ان کے آنسو صاف کیے، ان کے بال سنوارے اور ان کے کندھے پر سر رکھ کر روئی نہیں، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ میری ماں خود پہلے سے کتنی تکلیف میں ہے۔ اگر میں بھی رونا شروع کر دوں گی تو ان کا بوجھ اور بڑھ جائے گا۔ اتنی چھوٹی سی عمر میں ہی میں نے دکھ سہنا اور دوسروں کو دلاسا دینا سیکھ لیا تھا۔ اب ماں آئی تھی۔ ابھی ایک گھنٹہ بھی نہیں گزرا تھا کہ دادی کی تلخ باتیں شروع ہو گئی تھی۔ مجھ سے چھوٹی نازیہ چائے میں چینی ڈال رہی تھی کہ دادی نے اسے زور سے تھپڑ مارا۔ اس کی رونے کی آواز سے میرا دل ٹوٹ گیا۔ میں کمرے سے باہر نکل آئی۔ دادی نے مجھے دیکھ کر کہا، منحوس ماری، اب بس مجھے کچھ کھانے کو دے دو، تمہاری ماں نے جو کارنامہ کرنا تھا وہ کر چکی ہے۔ میں فوراً کچن میں چائے بنانے کھانا گرم کیا اور ان کے پاس رکھ دیا۔ انہوں نے نفرت سے میری طرف دیکھا اور کھانا کھانے لگی۔ اسی دوران فریج میں رکھے سیبوں میں سے ایک نازیہ نے اٹھا لیا جو ماما کے بھائی لائے تھے۔ دادی نے فوراً جوتا اٹھایا اور زور سے اس کی کمر پر دے مارا۔ وہ کہنے لگی، کھا جاؤ، سب کچھ کھا جاؤ، کسی دن تمہاری نحوست میرے بیٹے کو ہی کھا جائے گی۔ کاش مجھے پہلے پتا ہوتا کہ یہ عورت اتنی لڑکیاں پیدا کرے گی تو میں کبھی اس کو اس گھر میں نہ لاتی۔ دادی بہت کچھ کہہ رہی تھی مگر میں مزید سن نہ سکی۔ میں نے اپنی بہن کا ہاتھ پکڑا اور کمرے میں لے آئی۔ شام کے وقت ابا گھر آئے۔ میں نے ان کے چہرے کی طرف دیکھا اور ڈر گئی۔ میں چائے پوچھنے کی ہمت نہ کر پائی۔ میں کچن کی دیوار کے ساتھ کھڑی تھی کہ دادی کی آواز آئی، منہ کیا دیکھ رہی ہے، جب آپ کو چائے بنا کر دے۔ میں چائے لے کر گئی تو دیکھا کہ ابا دادی کی گود میں سر رکھے بیٹھے ہیں۔ میں دروازے کے پیچھے کھڑی ان کی باتیں سن رہی تھی۔ ابا نے کہا کہ ڈاکٹر کہہ رہی تھی بیٹیاں تو باپ کی وجہ سے ہوتی ہیں، اس میں عورت کا کوئی قصور نہیں۔ دادی نے فوراً کہا، دفع کرو اس منحوس کو۔ ڈاکٹر یوں ہی بکواس کر رہی تھی۔ میرا دل کر رہا تھا کہ اس کو زور سے تھپڑ مارو۔ میرا بیٹا تو شیر ہے، کمزور کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تمہاری دوسری شادی کراؤں گی، دیکھ لینا، اس دفعہ اللہ بیٹا ہی دے گا، اور پھر تمہاری بڑی سالی بھی تو طلاق لے کر میکے بیٹھی ہے، اسی کو لے آؤ، وہ بہت اچھی ہے، اس منحوس ماری سے تو کہیں بہتر۔ یہ سب سن کر میں آہستہ سے اندر داخل ہوئی۔ دادی فوراً خاموش ہو گئی۔ ابا چائے پینے لگے۔ مجھے دیکھ کر دادی نے کہا، اب دفع ہو جاؤ، کھانا بنانا تھا، مجھے سالن روٹی بنانا نہیں آتا تھا۔ دادی نے کمزوری کا بہانہ کر کے اماں کو بلایا مگر وہ چکرا رہی تھی۔ میں فوراً ان کے ساتھ کھڑی ہو کر کہا کہ وہ آرام کرے، میں کام کر لوں گی۔ انہوں نے میرے ماتھے پر پیار کیا اور میں نے انہیں کمرے میں چھوڑ دیا۔ دن ایسے ہی گزرتے گئے۔ ابا کبھی ٹھیک تو کبھی بہت سخت ہو جاتے اور دادی تو ویسی ہی تھی، کھانے پینے کی ہر چیز اپنے کمرے میں رکھتی۔ دادی کے کمرے میں دودھ تک ہوتا اور چھوٹی بہن کے لیے لانا ہوتا تو 50 باتیں سننی پڑتی۔ جب حرم 2 سال کی ہوئی تو اماں کو ایک دفعہ پھر امید ہوئی۔ ابا پھر سے ان کا خیال رکھنے لگے مگر دادی کہتی، یہ پھر لڑکی ہی پیدا کرے گی، کیوں اس کی فکر میں ہلکان ہو رہا ہے؟ ابا کہتے، خاموش رہیں، کیا پتہ اللہ اس دفعہ بیٹا دے دے۔ آج صبح اماں کی طبیعت خراب ہوئی تو ہم انہیں اسپتال لائے۔ اندر آپریشن چل رہا تھا اور شاید ہماری قسمت کا فیصلہ بھی ہو رہا تھا۔ کچھ وقت بعد ڈاکٹر باہر آئی اور بولی، بہت بہت مبارک ہو، اللہ نے بیٹے سے نوازا ہے، مگر آپ کی بیوی کی طبیعت ٹھیک نہیں، دعا کریں۔ دادی اور ابا تو خوشخبری سن کر خوش ہو گئے
مگر میں پریشان ہو گئی کہ میری ماں کیسی ہے۔ شام تک ہمیں اماں سے ملنے نہیں دیا گیا۔ شام 5 بجے ڈاکٹر اداس چہرے کے ساتھ باہر آئیں اور کہا، ہم آپ کی بیوی کو نہیں بچا سکے۔ یہ سن کر دادی پر کچھ خاص اثر نہ ہوا، مگر ابا کا چہرہ اتر گیا۔ ہم پر تو جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ ایک ہی تو پیار کرنے والا رشتہ تھا ہمارے پاس، وہ بھی چلا گیا۔ ہم اپنی ماں کا بے جان وجود گھر لے آئے۔ میرے آنسو خشک ہو چکے تھے، میں ان کے سرہانے بیٹھے بس انہیں دیکھتی رہی۔ جب جنازہ اٹھا تو میں نے ابا کی طرف دیکھا، ان کی نظر مجھ سے ملی۔ انہوں نے شرمندگی سے نظر جھکا لی۔ اماں کو دفنا دیا گیا اور گھر خالی ہو گیا۔ دادی کو آج کوئی کمزوری نہ ہوئی، وہ آرام سے بچے کو سنبھال رہی تھی۔ میں ماں کے بستر پر بیٹھی تھی اور بہنیں میرے پاس تھی۔ میں نے اپنے دل کو سمجھایا کہ اب مجھے ان کے لیے جینا ہے۔ میری ماں مجھ پر بہت بڑی ذمہ داری ڈال کر جا چکی تھی۔ میں صرف 17 سال کی تھی۔ میں سارے کام کرتی، دادی کی ڈانٹ سنتی اور بہنوں کا خیال رکھتی۔ ایک دن دروازے پر شور ہوتا ہوا۔ تایا ابا کا بیٹا فیاض پستول لے کر آیا اور ابا پر سیدھا تان دیا۔ نازیہ بھاگ کر ابا کے آگے آگے اور گولی اس کو لگ گئی۔ وہ میری آنکھوں کے سامنے گری اور تڑپنے لگی۔ میں چیختی ہوئی اس کے پاس گئی، اسے گود میں لیا۔ تایا اور فیاض بھاگ گئے۔ ابا اسے اٹھا کر اسپتال لے گئے، مگر راستے میں ہی وہ دم توڑ گئی۔ وہی نازیہ جسے دادی منحوس کہتی تھی، آج وہ اپنے باپ کی جان بچا گئی۔ ابا اسے لپٹ کر رو رہے تھے۔ ماں کی موت پر دادی کی آنکھ سے ایک بھی آنسو نہ نکلا، مگر آج میں نے دیکھا کہ وہ اپنی آنکھ صاف کر رہی تھی۔ دفن کر کے لوٹے تو ابا ہمیں گلے سے لگا کر روئے اور معافی مانگی، مگر ایسے وقت کی معافی کا کیا فائدہ جب سب کچھ ختم ہو چکا۔ بیٹیوں کی قدر ان کی جن سے نہیں، ان کے کردار اور قربانی سے ہوتی ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ کسی کو اس کی جنس کی بنیاد پر ذلیل کرنا بہت بڑی غلطی ہے۔ رشتے اور محبت کی قدر وقت پر ہو جائے تو بہتر ہے، ورنہ بعد میں پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔